سے محبت چاہتے ہوں، رسول سے محبت چاہتے ہوں، تو نسخہ کیا ہے؟ فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب بھی کوئی چیز کوئی بات تمہارے پاس بطور امانت رکھی جائے اس کی امانت داری کے ساتھ اس کی حفاظت کیا کرو۔ خصوصاً میاں بیوی کے درمیان جو باتیں ہوتی ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سختی سے منع کی۔ ہم نے بہت سے دیوس ایسے ہیں جو بیوی کی باتیں اپنے دوستوں میں سناتے ہیں، اور بہت سی خواتین ایسی ہیں جو اپنے شوہروں سے جو باتیں ہوتی ہے وہ باتیں اپنی سہیلیوں میں جا کر پیش کرتی ہے۔ اور سارے رشتے دار، سارے کزن، خصوصاً شادی کے شروع کے ایام میں صحافیوں کی طرح جب میاں اور بیوی جب دونوں الگ ہو جاتے ہیں تو سارے لوگ صحابیوں کی طرح، صحافیوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں، لڑکے سے بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں سناؤ بابی نے کیا کہا، کیا کیا، اور اس کے پاس بھی لوگ آ کے کھڑی ہوتی ہے سناؤ ہمارے داماد نے، ہمارے بہنوئی نے، ہمارے بھائی نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ سے کیا کرتے نہیں کرتے۔ پہلا قسط ہم سوالوں کی صورت میں کرتے ہیں، پھر زندگی بھر قسطوں میں ان کی یہ لڑائیاں جاری رہتی ہے اور یہ قسطیں ریلیز ہوتی رہتی ہے اور زمین پہ خرابی، بگاڑ پیدا ہوتا رہتا ہے۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، رسول سے محبت کرتے ہو، اور اس کے جواب میں اللہ کی محبت لینا چاہتے ہو، رسول کی محبت لینا چاہتے ہو، تو کرنے کا کام کیا ہے؟ فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس کوئی چیز امانت میں رکھی جائے اس امانت کو امانت داری کے ساتھ پہنچاؤ۔ جب کوئی بات بطور امانت تمہارے پاس رکھی جائے اس امانت کی بھی حفاظت کیا کرو۔ وَصَدِّقُوا وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اور جب بھی بات کیا کرو سچ بولا، جب بھی بات کرو سچ بولا کرو۔ وَأَحْسِنُوا جَوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، اور تیسری بات جو آپ کے پڑوس میں ہے اس کے ساتھ اچھے سلوک کیا کرو۔ یہ تین کام تم کرو، ان تین کاموں کے برکت سے تمہیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی اور رسول کی محبت بھی نصیب ہوگی، جسے قرآن مجید میں الفاظ نے بیان کیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تم میری اطاعت کیا کرو تو اللہ تم سے محبت بھی کرے گا، اللہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، کیونکہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، میرے پیغمبر کہنے لوگو اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اگر وہ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرنے سے منہ موڑ لے تو یاد رکھو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جناب ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جناب داؤد علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوتی تھی، ان دعاؤں کو یاد کرو اور پڑھنے کی کوشش کرو۔ جناب داؤد علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي ومن الماء البارد۔ جناب داؤد علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ نے اپنے نبی کو بذریعہ وحی بتا دیا، میرے پیغمبر داؤد پیغمبر یہ دعا کیا کرتا تھا، آپ بھی یہ دعا کیا کرے، آپ امت کو بھی یہ دعا آپ بتلا دے، اللہم انی اسألک حبک
اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، وحب من یحبک، اے اللہ ان لوگوں کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں جن سے تو محبت کرتا ہے، والعمل الذي يبلغني حبک، اللہ میں ان اعمال کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ اعمال مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اللہم اجعل حبک احب الی، اے اللہ تیری محبت کو میرے نزدیک اتنا محبوب بنا دے، من نفسی، میری جان سے، میرے گھر والوں سے، اور گرمیوں میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ تیری محبت کو میرے لیے محبوب بنا دے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذي يبلغني حبک، اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی ومن اہلی ومن ماء البارد، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔